دو ویڈیوز دو دھماکے، ایک ویڈیو ایمل ولی کی جس نے خود شہباز شریف کی کٹیا کھڑی کر دی، تو دوسری آڈیو خود علی حسن بروہی کی جس نے چاروں طبق روشن کر دیے ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے۔ دونوں جانبوں سے ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، بلکہ پراسرار خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جس سے ان دونوں دھماکوں کی ایک طریقے سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ ایمل ولی نے جو کچھ کہا وہ بالکل حقائق پر مبنی ہے، اور جو کچھ علی حسن بروہی کہہ رہے ہیں وہ بھی حقائق سے مطابقت رکھتے ہیں، کیونکہ خاموشی جو ہے وہ اعتراف جرم کے زمرے میں آتی ہے۔ پہلے ہم سنتے ہیں ایمل ولی کیا کہتے ہیں سینٹ میں، اور کیوں وہاں موجود وفاقی وزیر قانون اعظم تارڑ نے خاموشی اختیار کی۔ جوک کس حیثیت سے ہمارا چیف آف دا آرمی اسٹاف باہر گھوم رہے اور بریف کیس میں وٹ جوک، یہ مذاق تھا۔ وہ تصویر جس نے بھی دیکھی، کون سا چیف آف دا آرمی اسٹاف بریف کیس میں ریئر ارتھ منرل لے کے جائے گا، اور وہ مجھے ایک بہترین برانڈ سٹور لگ رہا تھا جس میں ایک مینیجر کھڑا بڑا خوشی خوشی دیکھ رہا تھا، ایک دکاندار بائر کو کہہ رہے کہ آ جاؤ میرے پاس بڑی اچھی چیزیں یہ خرید لو۔ کس معاہدے کے تحت، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے۔ This is, sorry to say, not democracy. The Minister of the Law Affairs is sitting there. کیا پارلیمان کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایمل ولی کا دھماکہ خیز بیان، ایک ایسا بیان جس نے پاکستان کی ڈالڈا جمہوریت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جو کچھ کہا گیا ہے، اب تک شہباز حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کا رد عمل کے نہ آنے نے جو ہے ایمل ولی کے اس بیان کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کا یہ بیان پاکستان کی ڈالڈا جمہوریت کو تیز پنیز کرنے اور انہیں خاک و خاشاک کی طرف سے اڑانے کا اس وقت باعث بن رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف آمریت ہے جس نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ ایمل ولی کے بیان سے یہی سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو ہے ایمل ولی کے اس بیان پر جشن منایا گیا قیدی نمبر 804 کی جانب سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے بیان کی توقع انہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے تھی کہ وہ اس بیان پر جو ہے وہ اس قسم کا بیان وہ دیتے، اور جو وقوع خود امریکہ میں رونما ہوا وزیر اعظم کی موجودگی میں جس طریقے سے جو ہے خیبر پختونخوا کے معدنیات کی مارکیٹنگ کی گئی، یہ مارکیٹنگ کرنا جو ہے یہ صرف ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کا کام ہے، نہ کہ سیکیورٹی فورسز کا۔ تو یہ تو جو ہے انہیں کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو ہے آوے کا آوائی بگڑا ہے۔ تو قیدی نمبر 804 کو یہ توقع تھی کہ اس واقعے پر جو ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے کوئی قرارداد، مذمتی قرارداد پاس کرتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ان کے ترجمانی جو ہے وہ ایمل ولی نے جو ہے سینٹ میں کیا، جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ یہ کہنا ہے خود اڈیالہ جیل کے باخبر ذرائع کا کہ وہاں قیدی نمبر 804 نے جو ہے بہت زیادہ اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خود شہباز حکومت کی جانب سے جو ہے کسی قسم کا رد عمل نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کوئی پریس کانفرنس نہیں تھی، کوئی میڈیا ٹاک نہیں تھی، یہ کوئی گھر میں کوئی دفتر کا یہ بیان نہیں تھا، یہ پاکستان کے سب سے بڑے جو
قانون ساز ادارہ ہے، سینٹ کے پلیٹ فارم پر یہ سب کچھ کہا گیا، جس نے اب ایک قانونی حیثیت اس بیان نے اختیار کر لی ہے، اور خود وفاقی وزیر اعظم تارڑ کی موجودگی میں، سینٹ کے چیئرمین کی موجودگی میں یہ بیان بہت ہی معنی خیز ہے، بلکہ اگر اس بیان کو ہم توپ کا گولہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نے پورے کے پورے اس شہباز شریف کی جو رجیم ہے، جو کہ 47 کے فارم پر کھڑی ہے، اس رجیم کو اس وقت ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کوئی اس پر اب تک ری ایکشن نہیں ہوا، جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی اس پہ ری ایکشن ہوگا۔ اب دوسری جانب جو ہے، خود بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی اس وقت اینٹ سے اینٹ بجا رکھی ہے خود ان کے اپنے صوبائی وزیر زراعت جناب علی حسن بروہی المعروف علی حسن زہری نے۔ السلام علیکم بھائی، میں نے گرگیش صاحب کو ریکویسٹ کیا ہے، وہ فوری طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ بلا لے گا، اجلاس بلا لے گا۔ اس نے کہا مجھے کوئی سی ایم صاحب کوئی ریسپیکٹ نہیں دے رہا ہے، وہ ظہور بلدی صاحب کو دے رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ گیا ہوں کیوں اس کو ظہور بلدی صاحب کو دے رہا ہے، وہ بھی ہمارا پارٹی کا ہی ہے، ہمارا پارٹی کا اپنا عہدیدار ہے۔ وہ سی ایم صاحب کی یہ عادت ہے، دیکھتے ہیں ابھی دو بندے آپس میں قریب ہیں، ان کو کیسے لڑاؤں۔ وہ لڑانے کی کوشش کرتا ہے، ابھی اس کو تھوڑا ظہور کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو اس کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے، اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ۔ یہ سی ایم صاحب کا عادت ہے، یہ ہے اس کا نیچر ہے، دو بندوں کو کیسے میں لڑاؤں، کیسے دور کروں ان کو۔ پہلے 10 دن بھی نہیں ہوئے ظہور کے خلاف تھا، ظہور کو ایف آئی آر ظہور کے خلاف کروا رہا تھا، ظہور سے پی این ڈی منسٹری لے رہا تھا کہ انہوں نے تو انہیں جھوٹا، مکار، فریبی اور دو دوستوں کو آپس میں لڑوانے تک کا خطاب دے دیا، لیکن اس کے باوجود سرفراز بگٹی ہے ٹھس سے مست نہیں ہوئے۔ اب پورا کا پورا صوبہ بلوچستان یہ بات جان چکا ہے کہ جو کچھ علی حسن زہری کہہ رہے ہیں وہ حقائق سے مطابقت رکھ رہے ہیں، کیونکہ دوسری جانب جو ہے وہ بیگی بلی کی صورت اختیار کر چکے ہیں سرفراز بگٹی، اور انہوں نے ابھی تک کوئی جوابی کارروائی نہیں کی ہے، جس سے اس شبے کو بھی تقویت ملتی ہے کہ یہ سارا مالی مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوبائی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی جس ٹرم آف کنڈیشن پہ وزیر اعلیٰ بنے تھے وہ پورا کرنے میں ناکام ہو، کیونکہ وہ ان کے بھائی جو ہے وہ اس وقت مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خضدار کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ خضدار میں جو ہے وہاں کے ایم پی اے جو وہاں کے صوبائی وزیر ہیں، یعنی کہ علی حسن زہری کے مرضی کے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کے ورکروں کے لیے کام کرے، لیکن اس کام میں جو ہے فلاحی کاموں میں کہتے ہیں کہ خود صوبائی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اس وقت سیسا پلائی دیوار بن چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی کو ہمارے ان پروگراموں پر کوئی اعتراض ہو، سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام اگر مگر پر اور حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے، صرف اور صرف کیاسرائیوں پر مبنی ہے، تو وہ ہمیں جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم ان کا موقف، ان کا بیان بھی جو ہے من و ان جو ہے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ سندھ میں جو ہے اس وقت پولیس جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑی ہے۔ آئی جی غلام نبی میمن اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ایک میان میں دو تلواریں اس وقت بن چکی ہیں۔ جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، اس طریقے سے ان دونوں کا اب مزید جو ہے وہ کم از کم 3 ماہ تو گزا 3 ہفتے بھی چلنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ دونوں طرف سے منافقتوں کا سہارا لے کر جو ہے وہ بظاہر مسکراتے رہیں، بظاہر جو ہے وہ کہوں کا مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے، لیکن اندر سے دونوں ایک دوسرے کے لیے دو دہاری چھریاں، دو دہاری تلوار بن چکے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ذبح کرنے، دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا کوئی ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے کو دینے کو تیار نہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو اس پر خود صوبائی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتاؤں یعنی کہ بلاول زرداری کو اور فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے اس وقت تبدیل کرنا جو ہے وہ سندھ پولیس کی فلاح کے لیے، سندھ پولیس کے ڈسپلن کے لیے بہت ضروری بن چکا ہے۔ اگر نہیں کیا گیا تو اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا نقصان کراچی سمیت پورے سندھ میں دہشت گردی کے کسی بہت بڑے واقعے کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اس دھماکے سے، اس خطرے سے، اس تباہی سے خود کو بچانے کے لیے جو ہے
کڑوا گونٹ پیتے ہوئے یا تو آئی جی سندھ کو جو ہے وقت سے پہلے تبدیل کرنا ہوگا، گھر بھیجنا ہوگا، یا پھر کراچی کے پولیس چیف کے لیے کسی اور کا انتخاب کرنا ہوگا جسے آئی جی سندھ غلام نبی میمن چاہتے ہیں، جسے پیا چاہے وہی سواگن۔ لہٰذا اب ان کے خواہشات کا احترام کرتے ہوئے سندھ پولیس کے ڈسپلن کو قائم و دائم رکھنے کے لیے یہ کڑوا گونٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کو پینا پڑے گا، ورنہ دہشت گردوں کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار ہو جائے گی۔ اور اس وقت پاکستان کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کا محتمل نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی آزاد کشمیر ہو، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں نے ایک انی مچائی ہوئی ہے جسے انتظامیہ سیکورٹی فورسز جو ہے وہ روکنے میں اب تک کامیاب۔ اندازہ لگائیں کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر جو ہے دھاوا بول دیا خود پولیس کی جانب سے، اور وفاقی وزیر داخلہ جو ہے انہیں یعنی کہ توفیق نہ ہو سکی کہ وہ خود آ کے جو ہے معافی مانگتے اس واقعے کی۔ انہوں نے اپنے جونیئر کو بھیج دیا طلال چودھری کی، انہوں نے معافی مانگی، اور خود وفاقی وزیر داخلہ جو ہے پولیس والوں کی عیادت کے لیے تو پہنچ گئے۔ ان کی نظر میں پولیس والے صحافیوں سے زیادہ اہم ہے، اس لیے وہ وہاں گئے اور اپنے نمائندے کو جو ہے وہ صحافیوں کو منانے کے لیے بھیجتا۔ تو کیا ان پولیس والوں کا یہ جرم جو ہے، جو انہوں نے اتنا غلط کام کیا ہے، پریس کلب کے تقدس کو جو پامال کیا ہے، کیا طلال چودھری کی معافی ان کے اس گناہ، ان کے اس سنگین جرم کو پس پردہ ڈالنے کے لیے کافی ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ ان پولیس والوں کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے جن صحافیوں پر انہوں نے تشدد کیا، باقاعدہ اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ طلال چودھری کی معذرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اگر وفاقی وزیر داخلہ خود آتے تو پھر ایک بات بنتی، لیکن انہوں نے خود آنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، حالانکہ خود ان کا اپنا تعلق میڈیا سے بتایا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی نظر میں جو ہے پولیس والوں کی اہمیت زیادہ ہے بنسبت صحافیوں کے، اس لیے وہ خود نہیں آئے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔